اور ہر سال محبتوں کی عظیم سفیر جناب شہنشاہ خطابت پروردہ گوش ولایت حضرت صاحبزادہ والا شان عظیم مذہبی ثقالت، جن کی گفتگو سن کر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ عمل کم کم ہیں، تقریریں بہت ہیں، تیرے پنپنے کی تشہیریں بہت ہیں، لیکن یہ جب گفتگو فرماتے ہیں تو ہر بات سینے میں اتر جاتی ہے۔ بندہ بیٹھا تو جیون حال میں ہوتا ہے، لیکن سوچ حضرت سلمان فارسی کے باغ میں ہوتی ہے۔ عالم اسلام کے عظیم سفیر پروردہ گوش ولایت حضرت صاحبزادہ والا شان پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سے گزارش کرتا ہوں اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد جاءکم رسول من انفسہم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسندوں پہ جلوہ گر معزز محترم محتشم مہمانان عالی قدر حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر شام سے اس وقت تک آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اور بڑی خوبصورت محفل سر شام سے اس وقت تک انعقاد پذیر ہے۔ اب اختتام کے لمحے ہیں اور میں نے کچھ باتیں آپ پہ گوش گزار کرنی ہیں۔
बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि वो मेरी ज़ुबान पे कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। हमारे मोहतरम आली मर्तबत जनाब मलिक यूसुफ साहिब, मोहतरम मलिक नासिर साहिब और मेरे अज़ीज़ आली मर्तबत जनाब मलिक आसिफ साहिब हर साल अपने आका व मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद करते हैं। मुझे भी तसलसल के साथ 3 साल हो गए कि मैं इस महफ़िल में शिरकत का एज़ाज़ हासिल करता हूँ। मुझे पहले तो पता नहीं था कि ये जीवन नाम की मुनासबत क्या है। इस साल इश्तिहार पे उसकी वजाहत मौजूद है कि मेरे इन दोस्तों के जद्दे अमजद की रूह के इसाले सवाब के लिए ये महफ़िल मुनअक़िद होती है, तो उनका नाम जीवन बख्श था। तो इस मुनासबत से इस हाल का नाम भी यही रखा गया। लेकिन यहाँ जीने के सामान भी होने लगे और 3 साल हो गए कि यहाँ ज़िंदगियाँ और हयात आफरी लम्हे जब आते हैं तो कितने मुर्दा दिलों को ज़िंदगी नसीब होती है और रूहों को कितना करार मिलता है। तो अगर ये जो जगह है, अगर इसको मैं इस्म बामुसम्मा कह दूँ तो वो मुबालगा नहीं होगा। अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ है कि इस मरहले को अल्लाह जल्द तकमील की मंजिल तक पहुँचाए और अपने ख़ास करम से इस ख़ानदान को नवाजे। ये बड़े खूबसूरत दिल रखने वाले लोग हैं, बल्कि हर वो शख्स अच्छा है कि जिसके लबों पे हुस्न मोहम्मद का तराना है और जिसको हुजूर के ज़िक्र की तौफीक अल्लाह नसीब कर दे, समझ लो कि अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश का बहाना पैदा कर दिया। आज मैं और आप सहरी के लम्हे बिल्कुल करीब हैं, लेकिन मैंने देखा लोगों का ज़ौक़ फरावां मौसम और रात के भीगने के बावजूद बढ़ता चला जा रहा है। ये इनकी पुरखुलूस दावत और बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मेरा और आपका ये जो ताल्लुक़ और रब्त है, उसकी बुनियाद पर ये मोहब्बतों का समर है। मैंने इनके कहने के बग़ैर ही ये वादा किया था कि मैं इस मरतबा इंशाअल्लाह सहर तक इस महफ़िल में बैठूँगा। तो मुझे बड़ी खूबसूरत नातें सुनने को नसीब हुई और दौराने नात जो समय बंदे, यकीनन वो हमारे दिलों का असासा है। हुजूर का ज़िक्र सुनकर जिस शख्स के सीने में ठंड नहीं पड़ती, हज़रत शेख महदी अल-फासी फरमाते हैं, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता है कि हुजूर का ज़िक्र हो और तस्कीन ना पहुँचे। ये जुमला मैं 1000 बार मुख्तलिफ महाफिल में कह चुका हूँ, लेकिन हर बार एक नई लज्जत मैं इस जुमले से हासिल करता हूँ। चूँकि मुझे मेरे उस्तादों ने ये जुमला सुनाया था, तो आज भी जब मैं ये जुमला अपने लबों पे लाता हूँ तो मुझे उनका तसव्वुर आ जाता है। वो क्या किसी ने कहा था, उजाड़ रुत को गुलाबी बनाए रखती है मेरी आँख तेरी दीद से वुज़ू करके। तो जब भी मैं इस जुमले को अपने लबों पे लाता हूँ तो मुझे उनके हिलते हुए होंठ और इनसे निकलता हुआ ये प्यारा जुमला याद आता है और मेरे कानों में वही लफ्ज़ रस घोलने लगते हैं। और ये हकीकत भी है कि हुजूर का ज़िक्र दुखी और बेकरार दिलों के लिए करार का सामा है। मुझे मलिक साहब ने कहा कि आपने कुछ अपना कलाम भी सुनाना है। तो एक ज़माना था कि हम शायर होते थे, अब तो फुर्सत नहीं है। तो मुझे इन्हीं लफ्ज़ों से एक पुरानी नात याद आ गई कि मुश्किलें काफूर हों गम से रिहा हो जाइए, शहनशाही छोड़कर उनके गदा हो जाइए। याद अहमद बाइसे तस्कीन जां है दोस्तों, आफतें जब घेर लें मिदहत सरा हो जाइए। याद अहमद बाइसे तस्कीन जां है दोस्तों, आफतें जब घेर लें मिदहत सरा हो जाइए। बन के रहिए उनके दरवाजे के ही अदना फकीर।
بن کے رہیے ان کے دروازے کے ہی ادنا فقیر، گردے کوئے جانا پر جان سے فدا ہو جائیے۔ اور عقیدے کا شعر ہے، ان کے ہر گستاخ سے اپنا تعلق توڑیے، ان کے ہر گستاخ سے اپنا تعلق توڑیے، حاملان غیرت احمد رضا ہو جائیے۔ اور ایک غالب کا شعر ہے کہ مختصر سے زندگی میں آدمی کیا کیا کرے، عشق بتاں بھی ہے اور جو ہے وہ فکر معاش بھی ہے اور کیا کیا مصیبتیں ہیں، تو مختصر سی زندگی ہے بندہ کیا کرے۔ تو شعر میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ یاد ہائے رفتگاں عشق بتاں فکر معاش، کس مصیبت میں پھنسے ہو با خدا ہو جائیے۔ اور ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے، مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے، شہنشاہی چھوڑ کر ان کے گدا ہو جائیے۔ چلو میری فرمائش جو مجھے کی گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اب میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ رات کے سمٹتے ہوئے لمحے اور گزرتی ہوئی شب کا یہ وقت، اس کا مجھے شدت سے احساس ہے، لیکن ویسے حضور کا ذکر تو راتیں بھی بیت جائیں تو پھر بھی ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ ظہوری صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ تو حضور کا ذکر تو لمحوں، ساعتوں اور گھڑیوں کا محتاج نہیں ہے، ازل سے یہ نغمہ چھڑا ہے اور تا بابد جاری رہے گا۔ اور جب کسی کا ذکر بھی نہیں ہوگا حضور کا ذکر اس وقت بھی جاری رہے گا۔ کائنات میں اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا نہیں ہوتے دیکھا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے، گوشہ گوشہ منور ہے حضور کے ذکر سے۔ بادشاہوں کی کہانیاں زمانہ بھول گیا ہے، کہاں گئے رستم و سہراب، کہاں گئے فرعین مصر، کہاں گئے تغلق، ایبک اور خاقان۔ آل ساسان نے 3150 سال حکومت کی ہے ایران پہ۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیوں کا انتخاب ہوتا ہے اور 2 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگ جاتی ہے، لیکن اسی ایک خاندان نے 3150 سال تک تسلسل کے ساتھ حکومت کی ہے۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے اسی ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ہماری ہمسائیگی میں ایران ہے، آپ تاریخ پڑھیں ایران کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے اجتماع میں اہل علم بھی ہیں اور تاریخ سے واقفیت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے، لیکن شاید ہی کسی کو ان 150 حکمرانوں میں سے کسی ایک کا نام یاد ہو۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی نے کہ جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے اور شکلاں یاد نہ رہیں۔ ہم تو اپنے سکے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور اگر میں مشتاق یوسفی کا لہجہ ادھار لے لوں تو اس نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد کیا جائے؟ لیکن 14 صدیاں بیت گئیں، نہ تو درود و سلام کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ آپ تھکے ہوئے تو بڑے ہوں گے، لیکن اگر تھوڑی سی فرصت ہو تو بریلی کی گلیوں میں چلتے ہیں، وہاں تمہارا امام صدا دیتا نظر آتا ہے، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ جدھر دیکھیں تذکرہ حضور کا ہے، باتیں حضور کی ہیں۔ گزرے ہوئے اس دنیا سے کتنا عرصہ بیت گیا۔ یہ میلاد کا موسم تو نہیں ہے، ربیع الثانی بھی چلا گیا، اب جمادی الاول کے ابتدائی ایام ہیں، لیکن اس کے باوجود ذکر رسول کا نغمہ چھڑا ہوا ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، موسم کوئی بھی ہو، رت کوئی بھی ہو، حضور کی زلف مہک رہی ہے
اور زمانہ اس سے خوشبو پا رہا ہے۔ 1483 سال ہو گئے حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن لگتا ہے جس طرح ان بازاروں اور گلیوں سے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کے ایک ایک گوشے میں یہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور تسلسل کے ساتھ پھیلتی رہے گی۔ اس خوشبو کی مہک کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ موسم بدلتے رہیں گے، حکومتوں کا تغیر و تبدل جاری رہے گا، رتوں کا آنا جانا یہ بھی رہے گا، لیکن حضور کے ذکر کو فروغ ہی رہے گا۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھلی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر شے زوال پذیر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ اقدار عالیہ زوال پذیر ہیں۔ کہاں گئے وہ سحری کے سجدے اور آنکھوں سے نکلتے ہوئے وہ آنسوؤں کے سیلاب۔ بالکل ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تو واپسی پر گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، اور دوپہر کے وقت بان کی چارپائیوں پہ بیٹھ کر کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں قرآن مجید درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے، اور نمازوں کے بعد مسجدوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، لیکن آج قرآن کے نغمے نہیں ہیں، وہ امڑتے ہوئے آنسو نہیں رہے، وہ اقدار عالیہ زوال پذیر ہو گئی، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے، خون سفید ہو گئے۔ یہ پچھلے دن مجھے ساتھی لے گئے، کوئی دوران تقریر تھوڑی سی تکلیف سی ہو گئی تو مجھے لے گئے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں۔ تو میں نے جب وہ خون دیا تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ پہلا ٹیسٹ تو کامیاب ہو گیا۔ تو وہ میری طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا شکر ہے کہ میرا خون ابھی سفید نہیں ہوا، ابھی خون سرخ ہی ہے، تو اب تو خون بھی سفید ہو گئے۔ تو وہ اقدار عالیہ نہ رہی، زوال پذیر ہو گئی، ہر شے نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے جب سے ہوش سنبھلا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے ہر شے نیچے جا رہی ہے لیکن ذکر رسول اوپر جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو باقی ہر شے، ہر نیکی، ہر اچھائی زوال پذیر ہے، لیکن حضور کا ذکر ہے کہ وہ اوپر کو جا رہا ہے، اور یہ ذکر بلند ہی رہے گا، کیونکہ اس کو سر بلند رکھنے کا وعدہ میرے رب نے کیا ہوا ہے۔ جو ذمہ داریاں ہماری تھی وہ ہم پوری نہ کر سکے، اور جو چیز اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی وہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت بڑھتی رہے گی۔ اور حشر کا دن بھی حضور کی عظمتوں کا جلوس ہوگا۔ اعلی حضرت نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ زمانے کو بتلایا جانا ہے کہ میرے نبی کی شان کیا ہے اور قدر و منزلت کیا ہے۔ تو میں اور آپ آج اس تقریب میں اسی مقصد کے لیے بیٹھے اور حضور کا ذکر سن اور کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً ہمارے لیے تسکین کا سامان ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ روح کو قرار ملتا ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا قصیدہ آتا ہے۔ میں ویسے مضمون تو کوئی اور لے کر کے آیا تھا، تو شاہد بھائی نے ایک شعر پڑھا تو وہی میرا مضمون بدل گیا، تو میں نے آیت اسی حوالے سے پڑھی کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو میری نظر میں قرآن مجید کی وہ پھر آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تمہیں میں سے ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ، رسول آیا جو تم میں سے ہے۔ اب اس نبی کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ جب تم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی بےتاب ہو جاتا ہے۔ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔
اس کے تحت امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہا، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، اقبال نے کہا تھا مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ اشک برساتی ہے، کسی بھی امتی کو کوئی تکلیف ہو تو حضور بیتاب ہو جاتی۔ یہ امت کے ساتھ حضور کا گہرا ربط ہے اور گہرا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو یوں بیان فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر ناگوار گزرتا ہے، اس پہ گراں گزرتا ہے۔ ایک شخص کو لوگ لے آئے، اس نے چوری کی ہوئی تھی، گواہی دی، تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو کٹا ہوا ہاتھ جب حضور کے سامنے آیا تو آنکھیں برسنے لگی۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ نے خود ہی تو حکم دیا ہے اور اب اس کا کٹا ہوا ہاتھ دے کے آپ خود رو رہے ہو، تو کہا تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ تم نے جو ہے میرے تک لانے سے پہلے ہی اس بات کو ٹال دیا ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کو امام مسلم نے کتاب الحدود کے اندر لکھا کہ حضور تشریف فرما ہے تو ایک شخص حاضر ہوا، نام تھا معاذ بن مالک، عرض کرنے لگا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ وہ گیا معافی مانگی، لیکن بے چینی اضطراب اتنا تھا کہ پھر پلٹ کے آ گیا، پھر عرض کی کہ طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ گیا جا کے معذرت کی، معافی مانگی، لیکن بے چینی اضطراب اس کو پھر در رسول پہ لے آئی۔ عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ قالا فیما اطہرک، تو حضور نے فرمایا کس جرم سے تجھے پاک کروں؟ تجھے ایک مرتبہ کہا جا چلا جا اللہ سے معافی مانگ، وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو پھر بار بار پلٹ کے آ جاتا ہے۔ کون سا تم نے جرم کیا ہے؟ کس گناہ سے تجھے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا اور ہوں میں شادی شدہ، اور زنا کی جو سزا آخرت میں ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اوپر اس کی سزا بھگت لوں۔ اگرچہ دنیا پہ بھی شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے، اس کو پتھر مارے جائیں، یہ سزا ہے اس کی، لیکن اس نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور جو آخرت کی سزا ہے وہ میرے لیے مشکل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو انہوں نے عرض کی اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کا پورا بدن آگ سے سلامت ہوگا، لیکن اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، اور فرمایا یاغلی منہما دماغہ، اس کی حدت، گرمی، شدت اور تپش اتنی ہوگی کہ جوتے پاؤں میں ہوں گے، لیکن اس کی حرارت سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا بس کرو، مجھ سے نہیں سنا جا رہا ہے۔ تو یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے جو آخرت میں ہوگی۔ تو جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ، تو حضرت معاذ ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ اس کی کڑی سزا سنگسار ہونا ہے، تو مجھے اس دنیا کے اوپر ہی فارغ کر دیا جائے، آخرت کی کڑی سزا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے، اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ نے تصدیق کی کہ حضور ہاں اس کا توازن عقلی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا کہ نشے کی حالت میں کہہ رہا ہو؟ تو صحابہ میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے منہ سونگا اور عرض کی نہیں حضور کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو حضور اس طرح کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں، یعنی حضور کی آرزو یہ تھی کہ کسی وجہ سے اس کی جان چھوٹ جائے، یہ نشے میں ہو تو میں چھوڑ دوں، یہ کسی اور جو ہے وہ توازن عقلی کا معاملہ ہو تو میں چھوڑ دوں، اور 3 مرتبہ پہلے کہا جاؤ توبہ کرو جاؤ توبہ کرو، لیکن وہ تھا کہ در رسول پہ آ کے جم گیا اور کہتا تھا کہ مجھے تو آپ سزا کڑی سے کڑی دے لیں لیکن میری آخرت صاف ہونی چاہیے۔
جب وہ خود اقرار کر چکا تو آقا کریم نے فرمایا اچھا پھر اس کے اوپر حد جاری کر دو. اور جب اس کے اوپر حد شرعی نافذ ہوئی اور اس کو پتھر مارے جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام مصلی پہ کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے اور آنکھوں میں آنسو تھے اور بدن پہ کپ کپی تاری تھی. کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا ہے اس کو سنسار کرنے کا اور خود ہی آپ رو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا وہ میرا عدل تھا یہ میری محبت ہے. مبتلا درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی بےتاب ہو جاتا ہے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو دکھ اور اذیت میں دیکھیں. ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے, مشکات کی روایت ہے, اور کہا اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. فبقا, اور ساتھ حضور رو پڑے اور حضور کی چشمان اقدس سے آنسو ڈھلے اور جس سے رخسار بھی بھیگ گئے اور حضور کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرمایا یا جبریلو اذهب الى محمد وصل ما يبكيه وربك عالم. جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور جا کے میرے محبوب سے پوچھ محبوب تم روتے کیوں ہو. وَرَبُّكَ عالم, اور جبریل سن لے میں جانتا بھی ہوں کہ میرا نبی کیوں روتا ہے. تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ جانتا ہے کہ میرا نبی کیوں رو رہا ہے تو پھر جبریل کو کیوں بھیج رہا ہے؟ جبریل جا میرا سلام دے اور محبوب کو پوچھ کے آ ما یبکی کا کس شے نے آپ کو رلایا ہے. وَرَبُّكَ عالم, جبریل سنو میں تمہیں بھیج تو رہا ہوں سلام دے کے لیکن سنو میں جانتا ہوں کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے. تو بھیجا کیوں جا رہا ہے؟ زمانے کو بتلانا مقصود ہے کہ میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو ڈھلے تو اللہ جبریل کو بھیجتا ہے. میرے رب کو بھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میرا محبوب روئے. جبریل امین حاضر ہوئے, اللہ کا سلام دیا اور کہا رب کہتا ہے کہ محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا کہ جبریل رب سے جا کے عرض کر دے میں خود تو نہیں رو رہا, مجھے تو امت کا غم رلا رہا ہے, مجھے تو امت کا غم رلا رہا ہے. تو جبریل امین پھر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مالک محبوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے امت کے غم میں رونا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل پھر جا اور جا کے میرے نبی کو سلام دے دے اور جا کے کہہ دے کہ محبوب پریشان نہ ہو, جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں گے. اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل عراق یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, نا امید نہ ہونا. گناہ گاروں اور جو بدکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا آسرا ہے یہ آیت کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. وہ بہت کریم ہے, وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا, اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں اور وہ بہت کریم ہے. دمت العاصی, گناہ گار کی آنکھ کا جو پانی ہے اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص خوف خدا میں روتا ہے اور اس کے پلکوں سے ایک بال کی جڑ بھی اگر اس پانی سے بھیگ جائے تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا مالک یا مجھے الگ کر لے یا اسے جنت عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس بال کو الگ نہیں کرے گا, اس کے صدقے سے اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑی عمیم ہیں. اور حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں. اور بالخصوص نوجوان کثرت سے موجود ہیں. جو شخص جوانی میں توبہ کرے تو نہ صرف اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو جوان کی توبہ محبوب ہی بڑی ہے. اور بخاری شریف اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ. حدیث طویل ہے. 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے دوسرا شخص یہ بیان فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری,
اللہ کے ذکر میں گزری. کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا. تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بہت امید افزا آیت ہے. لیکن سنی حضرت امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اہل عراق یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہی ہے، اور اہل ایمان کو اور گناہگاروں کو بالخصوص اس آیت سے بہت زیادہ سہارا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ بات درست ہے، لیکن ہم اہل بیت نبوت یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. امام جعفر صادق کہتے ہیں چونکہ ہم حضور کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اور حضور کا مزاج یہ ہے کہ اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ساری امت بخشی نہ گئی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے امید افزا جو آیت ہے وہ یہ ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بلکہ امام قرطبی نے لکھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا وَاللَّهِ إِذًا لَا وَأَرْضَىٰ، اللہ کی قسم پھر میں تو راضی نہیں ہوں گا. رب نے کہا محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، تو محبوب کہتے ہیں اللہ کی قسم پھر میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک گناہگار نہ بخشا گیا. بلکہ حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا دو چیزوں کو، ایک کو اختیار کرنے کا، یا تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں گے اور آدھی امت کا حساب لیں گے، یا تو اس بات کو قبول کر لو، اور یا پھر یہ ہے کہ حق شفاعت لے لو. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لے لیا. مطلب تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ حضور نے حق شفاعت کیوں لیا، اس لیے کہ حضور چاہتے تھے کہ میں سب کی سفارش کر کے تمام کو جنت میں لے جاؤں گا. وہ ایک دن کوئی نعت خواں پڑھ رہا تھا کسی محفل میں کہ وہ اپنا مقدمہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کبھی بھی نہیں ہار سکتا جس کے حضور وکیل ہو. تو بظاہر بڑا خوبصورت شعر ہے، لیکن میں نے ٹوک دیا. میں نے کہا کہ نہیں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں. چونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ یہاں وکیل، چونکہ مقدمے کی بات ہے، وکیل بمانا ایڈوکیٹ، جو وکیل بمانا نگہبان ہے یہ اس معنی میں یہاں شاعر استعمال نہیں کر رہا، وہ مقدمے کی بات کر رہا ہے، تو پھر وکیل اسی معنی میں ہے. تو میں نے کہا جو وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے جج کو کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا اسے چھوڑو، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا پکی ہوتی ہے. تو حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دو، اور شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لو. حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت فرمائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا. ابن ابی دنیا نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا نام ہے حدیث بطاقہ. بطاقہ عربی میں کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے کو. حضور حشر کے میدان میں ایک نوری منبر پہ بیٹھے ہوں گے کہ ایک شخص کو فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. تو جب حضور کے قریب سے وہ شخص گزرنے لگے گا تو اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑ جائے گی، تو بے ساختہ پکار اٹھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ بار بار جو نعرہ لگاتے ہیں نا یا رسول اللہ، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ نعرہ پک جائے اور اس خوف کے عالم میں بھی زبان سے یا رسول اللہ نکلے. اور جب حضور کا نام جب لبوں پہ آ گیا تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی اور اللہ کا کرم نازل ہو جائے گا. تو بے ساختہ وہ شخص پکارے گا یا رسول اللہ. تو حضور علیہ السلام جب اس کو دیکھیں گے تو سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا میں اس کی طرف اتنی تیزی سے بڑھوں گا منبر سے اٹھ کر کے اس کو فرشتوں سے چھڑانے کے لیے کہ میرے اوپر جو چادر ہوگی میرے پاس اس چادر کو سنبھالنے کا وقت بھی نہیں ہوگا، اور اتنی تیزی سے میں دوڑ رہا ہوں گا کہ چادر کا ایک کونا میرے کندھے پہ اور دوسرا کونا زمین پہ گھسیٹ رہا ہوں. یہ حضور نے حیات بیان فرمائی. اور اس حالت میں جا کے حضور فرشتوں کو روکیں گے کہ اس کو جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہو. تو فرشتے عرض کریں گے کہ ہم نے نامہ اعمال تولا ہے
تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ تھوڑی ہیں اور اس کے گناہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہم اس کو اس لیے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو حضور فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے۔ فرشتوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ نامہ اعمال تو تول لیا گیا، اب دوبارہ تو نہیں تولا جائے گا، کیونکہ فرشتے جانتے ہوں گے صدر دیوان حشر تو یہی سرکار ہے نا، اور انہی کی مرضی سے تو حشر کا سارا کاروبار ہے۔ تو فرشتے دوبارہ ترازو لگائیں گے، تو جب اس پہ اس کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا تو واقعی اس کے گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا اور نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا، تو وہ پھر پریشان ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، جس کی وجہ سے اس حدیث کو محدثین حدیث بطاقہ کہتے ہیں، تو وہ جا کے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، اور جب نیکیوں والے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا آئے گا تو وہ پلڑا اٹھ کے اوپر چلا جائے گا۔ یہ دنیا کے اوپر جو ترازو بھاری ہوتا ہے وہ پلڑا نیچے ہوتا ہے، لیکن جو وہ میزان حشر ہے اس کا معاملہ برعکس ہے، جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، چونکہ نیکیوں کی جو اٹھاس ہے اور نیکیوں کا جو رخ ہے وہ نور ہے اور اس کا اوپر کی طرف ہے، تو وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو کے اوپر اٹھ جائے گا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے، اب یہ جنت کا راہی ہے، تو وہ حضور پہ 100 جان سے قربان ہوتا جائے گا اور عرض کرے گا میرے محبوب یہ کون سا عمل تھا کہ جو آپ نے ڈال دیا اور میرے نامہ اعمال کے اندر اتنا وزن پیدا ہو گیا؟ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے میرے امتی، خلوص کے ساتھ ایک دن تو نے میرے اوپر درود پڑھا تھا، یہ اس درود کا وزن ہے جس سے تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو وہ خلوص اور محبت کے سانچے میں ڈھل کر کے جو حضور کے اوپر درود پڑا تھا، حضور نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں محبت سے درود پڑھنے والوں کے درود کو خود سنتا ہوں۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، حضور نے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا ہم پھر بھی درود کے سلسلے کو جاری رکھیں؟ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا، یہ کتب صحاح میں سے ہے، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف، تو اس میں روایت ہے ابن ماجہ شریف کی کہ حضور نے فرمایا ہاں بعد میں بھی درود کا سلسلہ جاری رکھنا، اور ساتھ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور کی ذات پر خلوص اور محبت کے ساتھ جو درود پڑھا جائے اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو حضور اتنی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں گے کہ اس شخص کو جو ہے وہ حضور فرشتوں سے چھڑائیں گے اور پھر آقا کریم اس کو جنت کی راہوں کا مسافر بنا دیں گے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا نازک دل جو امت کے لیے دھڑکتا ہے، اور امت پریشان ہو تو حضور بے تاب ہو جاتے ہیں، یار امتی تو امتی ہوئے۔ بدر کے 70 قیدیوں کو جب سخت رسیوں سے باندھ دیا گیا مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ، تو حضور علیہ السلام جو ہیں وہ رات کو مسجد نبوی کے اندر کبھی حجرے سے باہر آتے ہیں اور کبھی پھر حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بے چینی اور اضطراب دیکھا، میں نے عرض کی حضور آپ کیوں بے چین ہیں؟ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو سے امڈ آئے اور فرمایا کہ یہ ان کو سخت رسیوں کے ساتھ باندھا گیا ہے، جس سے جہاں رسیاں باندھی گئی ہیں وہاں ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے چین اور قرار نہیں آ رہا ہے۔ پھر ان قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا گیا تو حضور کو چین آیا اور حضور کو قرار آیا۔ صاحبو، جو دشمن کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں کی جکڑن سے بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا امتی جہنم میں جلے؟ اس لیے ہم امتی بن کے دکھائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقیناً نہیں دیکھا جائے گا کہ میرا امتی جہنم کی آگ میں جلے۔ اور حضور کے وہ سجدے جو حشر کے میدان میں ہوں گے کتب صحاح کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب سر نور اٹھاؤ، جیسا کہو گے ویسا کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور یہی کریں گے، رب حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ فرمائے گا محبوب جا
جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کی بھی مغفرت کی۔ تو حضور پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا محبوب سر اٹھا، تو حضور پھر امتی امتی کہیں گے تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل، اے پیارے محبوب سر تو اٹھائیے، بات تو کیجئے، جو کہو گے مانیں گے، جس کی شفاعت کرو گے قبول کریں گے۔ تو حضور پھر سر اٹھا کے کہیں گے امتی امتی۔ اللہ کہے گا محبوب اب کیا ماجرا ہے؟ تو حضور کہیں گے یا اللہ مجھے اختیار ہی دے دے۔ تو اللہ کہے گا جا محبوب جس پر تیرا جی آتا ہے اس کو نکال، جہنم سے جنت میں لے جا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی چیز کو سامنے رکھ کے کہا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو حشر کے دن حضور اپنی امت کے کام آئیں گے، اور اس دنیا کے اوپر بھی حضور علیہ السلام امت کے ساتھ جو محبت کا رشتہ اور ربط رکھتے ہیں یہ حضور کی نرم دلی ہے۔ فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم السواک عند کل وضوء، اور اس کو مسند امام احمد بن حنبل نے یوں نقل کیا لفرضتهم السواک عند کل وضوء، کہ میں اگر اپنی امت پر اس بات کو مشکل نہ جانتا تو میں ان کے اوپر لازم کر دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کریں۔ حضور چاہتے تھے لیکن امت پر کہیں مشکل نہ بن جائے، اس ڈر سے اللہ کے محبوب نے مسواک کو لازم قرار نہیں دیا۔ یہ امت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کا تعلق ہے۔ تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام اس امت کے لیے اس دنیا پہ جب تشریف لائے تھے تو اس وقت اس جلوہ گری کرتے ہوئے حضور نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور رب حبلی امتی امتی کی صدا دی، اور ساری زندگی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ اور حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں وہ خوش قسمت شخص تھا جس نے حضور کو لحد میں اتارا۔ یہ حضور کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر محترم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا۔ تو جب میں نے حضور کو لحد میں اتار کے کفن کی تنیاں کھولی تو میں نے عجیب ماجرا دیکھا کہ حضور کے لبوں کو جنبش ہو رہی ہے۔ تو جستجو اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں اور میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ اس لمحے حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب کان قریب کیا تو حضور کے لبوں پہ یہ لفظ تھے اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اس دنیا پہ آئے تو امت کا غم لے کے، رہے تو امت کا غم لے کر کے، اور گئے تو امت کے لیے۔ بلکہ حضور نے فرمایا آنا فارتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرت بن کے جا رہا ہوں۔ یعنی حضور کا اس دنیا پہ رہنا بھی ہمارے لیے بہتر، حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میرا اس دنیا پہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہاں سے میں جو جا رہا ہوں یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو لفظ فرت میں نے بولا ہے اس لفظ سے آپ سارے لوگ مانوس ہیں۔ جب چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے جو جنازے کی دعا ہے اس میں یہ لفظ پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے، اور بچی ہو تو اللہم اجعلہا لنا فرطا، اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ تو یہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو فرط بنا دے، تو یہ فرط کیا ہے؟ تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ذخیرہ آخرت۔ تو عرب میں ہوتا یہ تھا، آج کل تو دور بدل گیا، تو اس وقت جب قافلے چلتے تھے تو دوپہر کے وقت یا شام کے وقت قافلے جب پڑاؤ کرنا ہوتا تو چند جوان آدمی تنو مند صحت مند تیز رفتار گھوڑوں پہ ان کو لشکر سے اور قافلے سے آگے روانہ کرتے کہ تم ذرا آگے آگے چلے جاؤ اور کوئی شجر سایہ دار تلاش کرو، یہ قافلے کا اندازہ کر لو کتنے لوگ ہیں، اور ایسا کوئی درخت تلاش کرو ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں اس راستے پہ جس پر یہ اتنے لوگ بیٹھ سکیں اور پڑاؤ کر سکیں، اور وہاں جا کر کے اس درخت کے نیچے جو کانٹے ہیں اور جو زمین کی ناہمواری ہے اس کو درست کرو اور چٹائیاں بچھا دو، پانی کا وہاں بندوبست کرو، تاکہ جب تھکا ہوا قافلہ وہاں پہنچے تو اس کو جا کے اپنے بیٹھنے کی جگہ خود نہ بنانی پڑے، وہ پہلے سے ان کے لیے تیار ہو، اور جب وہ وہاں پہنچے تو آسودگی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وہ افراد جو قافلے میں ہوتے لیکن قافلے سے بچھڑ کر آگے جا کے جہاں قافلے نے ٹھہرنا اس جگہ کو تیار کر دیتے،
ان افراد کو عربی میں فرد کہتے ہیں کہ جو پہلے ہی چلے جاتے اور جہاں قافلے نے پڑاؤ کرنا ہوتا وہاں جا کے پہلے ہی انتظام کر دیتے. حضور فرمایا آنا فارتکم علی الحوض، لوگوں میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے جام تمہارے لیے بھر بھر کے رکھ دوں گا، اس لیے کہ تھکی پیاسی میری امت جب پہنچے گی تو اس کو تکلیف نہ پہنچے. تو میں تمہارے لیے فرد بن کے جا رہا ہوں. اس دنیا پہ آیا تو میں تمہاری لیے دعائیں کرتا رہا، اس لیے پہلے پہنچ رہا ہوں جا کے تمہارے لیے انتظام مکمل کر دوں، اور میری امت جب پہنچے تو اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل چکے ہوں. تو یہ ہے محبوب کا امت کے ساتھ تعلق. اور جب امت کے ساتھ محبوب کا تعلق ہے تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امت بھی حضور کے ساتھ تعلق کی اس پختگی اور تعلق کی اس مضبوطی کا خیال رکھے. جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے. تو جب حضور اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنی محبت ہے امت کے ساتھ، کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی کسک حضور کو ہوتی ہے. وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، لو تدخل شوکتن، فرمان رسالت ہے، کانٹا بھی چبھے ہم کو کب ان کو گوارا ہے. تو یہ حضور کو گوارا نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، اور کسی کا تکلیف اور مشقت میں پڑنا حضور پر گراں گزرتا ہے، حضور کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو رشتہ اور ربط ہے، کیا وہ سطحی طور پہ نبھا رہے ہیں یا حضور کی محبت ہماری روح میں اتری ہوئی ہے. چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالا نام او، محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے. امام قرطبی نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میں کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا، لیکن جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا قیامت کے دن میں اس سے رخ موڑ لوں گا اور میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. مجھے بتاؤ ہمارا آسرا اور ہمارا سہارا اور کیا ہے؟ اگر حضور نے بھی رخ پھیر لیا تو ہمارا کون سا عمل ہے جس عمل پہ ہمیں ناز ہے اور ہم اس عمل کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی درخواست کر سکتے ہیں؟ آئیں ہم اپنے ظاہر باطن کو حضور کی سنت کے مطابق ڈھال لیں، پھر جتنے بھی گناہ ہوئے حضور شفاعت کر کے بخشوا لیں گے. لیکن اگر ہم نے حضور کے طریقے سے رخ موڑا، حضور کے انداز زندگی کو اختیار نہ کیا، تو حضور کا یہ فرمان، جس نے میری سنت سے منہ موڑا پھر میں قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا. آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو، یہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی سنت کے اتباع میں گزرا ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. ان کا حضور کے ساتھ جو ربط ہے اور جو تعلق ہے اور حضور کی سنت سیرت کے اتباع کے جو جذبے تھے، تو وہ حق رکھتے ہیں کہ یہ بات کہے. اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم ذرا غور کریں، کیا ہم حضور کے ہو گئے ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک ہم حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھل گئے ہیں؟ اگر یہ ہے تو پھر ہم یہ بات کہیں اور اس پہ تیقن اور اس پہ یقین رکھیں، اور ایسا ہی ہوگا. حضور علیہ السلام چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ تو بندے کا دل دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہمارا دل حضور کی زلفوں میں پھنسا ہوا نہیں ہے اور حضور کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھیں کل قیامت کے دن اگر انہوں نے رخ پھیر لیا تو ہمارا کوئی آسرا تو اور نہیں ہے. آؤ اپنی زندگی کو حضور کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیں، اور جو حضور کی پسند اور ناپسند ہے اسی کو ہم اپنی زندگی کے اوپر لاگو اور طاری کر لیں. صحابہ نے تو اپنی طبعیت کو بھی اور اپنی طبع کو بھی حضور کے مزاج کے مطابق ڈال لیا تھا. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں. پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک دن میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. حالانکہ انسان اپنی طبع کسی کی محبت میں کسی کے تابع نہیں کر سکتا، لیکن ان کی محبت کا عالم اور ان کی محبت کا عروج یہ تھا. مدینے کی گلیوں سے حضور گزر رہے، ایک شخص کو دیکھا کہ گنبد نما مکان اس نے بنایا ہوا ہے. ضرورت کے لیے جو رہائش ہے جتنی مرضی خوبصورت بنا لیں، شریعت اس پہ مواخذہ نہیں کرتی. 3 چیزوں کی پکڑ نہیں ہوگی: ضرورت کے وقت کپڑا، بھوک اور پیاس کے وقت کھانا پینا، اور رہائشی ضرورت کے لیے مکان. مکان رہائش کے لیے ہو، نمائش کے لیے نہ ہو.
ایک دوسرے سے کلس اونچا کر کے اور تفاخر اور تکبر کرنے کے لیے نہ ہو. تو رہائشی ضرورت کے لیے جو مکان ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن اوپر بے مقصد گنبد بنانے اور اس کی ایسی اونچائی کرنی شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. تو وہ کوئی ایسا ہی گنبد تھا، حضور گزرے تو حضور نے دیکھا اور پوچھا یہ کس کا ہے؟ عرض کی فلاں انصاری صحابی کا ہے. حضور کے چہرے پہ ناگواری کے کچھ آثار ظاہر ہوئے اور حضور گزر گئے، زبان سے کچھ نہیں کہا. کسی نے اس صحابی کو بتایا حضور گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار ہم نے نہیں دیکھے. اس نے کہا اچھا؟ کہا ہاں. اس نے کدال پکڑی اور اسی وقت اپنے مکان کو زمین کے برابر کرنے لگ گئے. 2 4 5 دن بعد حضور پھر گزرے، دیکھا کہ وہ مکان وہاں نہیں تھا. پوچھا یہاں مکان ہوتا تھا؟ عرض کی حضور وہ تو گرا دیا گیا. کہا بلاؤ اسے. بلایا گیا. کہا تیرا مکان تھا؟ عرض کی حضور گرا دیا. پوچھا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے، سنا تھا آپ کو پسند نہیں تھا. میں اور آپ ذرا غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ظاہر کو بھی دیکھیں، اپنی معاشرت کو بھی دیکھیں، اپنی زندگی کے شب و روز کو بھی دیکھیں، اپنی شادیاں بیاہ ولیمے عقیقے سب کچھ دیکھیں، اپنی سیاست اور اپنی معیشت کو بھی دیکھیں، اپنی زندگی کے چال چلن اور لچھن دیکھیں اور غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. آج کی بابرکت محفل میں میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں. آج کی شب بڑی خوبصورت گزری اور حضور کے ذکر کی خوشبو سے دل مہکتے رہے اور حضور کے تذکروں کی خوشبو سے من جو ہے وہ مشکبار رہا. اور صبح فجر کا وقت ہونے والا ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ ہم سب لوگ باجماعت نماز فجر پڑھ کے پھر ہی نیند کی آغوش میں جائیں گے اور اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. تو اگر عشاء کی نماز نصیب ہو گئی ہے اور فجر کی نماز جماعت سے مل گئی اور یہ درمیان والا وقت حضور کی مدح و توصیف میں گزرا تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. لیکن ذرا غور کریں کیا ہماری زندگی کے دامن میں صرف اتنے ہی لمحے حضور کے لیے ہیں یا کہ ساری زندگی حضور کے لیے ہے؟ اگر ہمارے اتنے ہی لمحے صرف حضور کے لیے ہیں اور صرف نعروں کی حد تک ہم حضور کے شیدائی اور محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں بار بار سوچنا ہے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لو. میرے استاذ المکرم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نزول فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں اور پاسپورٹ پیش کرنا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاقتہ اٹھنا بیٹھنا کردار افعال انداز زندگی طرز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہے وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. اور قیامت کے دن بھی ہماری یہی پہچان رہے. کتاب کا نام ہے بشر الکئی بلقاء الحبیب، مصنف امام سیوطی علیہ رحمہ. کہتے ہیں ایک شخص فوت ہو گیا اور منکر نکیر اس کے پاس آئے. اس کی داڑھی میں جو سفید بال تھے ان کو وہ سرخ مہندی لگایا کرتا تھا. حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں اور سر انور میں 18 سے لے کر 22 تک سفید بال تھے. حضور کی سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے اور حضور کی جو ہے وہ زندگی کی ایک ایک ساتھ جو ہے اس کو صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور وہ بال بھی گنے ہوئے ہیں جو حضور کی مبارک داڑھی اور سر انور میں آئے تھے. تو حضور ان بالوں کو سرخ مہندی لگایا کرتے تھے. چونکہ اگر سیاہ لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بڑھاپے کو آپ بدل رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اگر سرخ لگائیں تو یہ پھر بدلنا نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ بڑھاپے کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ سفید تھے اور اب ان کو سرخ کیا گیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا ہے. تو جب وہ شخص اس نے یہ حدیث پڑھی تو وہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی داڑھی میں سرخ مہندی لگایا کرتا تھا. جب وہ فوت ہو گیا نکیرین اس کی قبر میں آئے. ایک نے پوچھا من ربوں کا، دوسرے نے کہا ما دینوں کا. جب وہ کہنے لگا تو دوسرے نے اس کا بازو پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اس سے سوال کر رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو یعنی اس کی صورت ہی ایسی ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی محبت کے سانچے میں اس انداز سے ڈالیں کہ ہماری محبت صرف زبانی جمع خرچ تک محدود نہ رہے، ہماری محبت حقیقت کا روپ دھار لے اور حضور کے طرز زندگی کو اختیار کر لیں. اور پھر حضور اتنے مہربان ہیں،
اتنے کرم فرمانے والے ہیں کہ ہم کیا ہمارا سایہ بھی پھر جہنم میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر ہم حضور کے طریقوں سے ٹکراؤ کریں اور حضور علیہ السلام کے ضابطوں سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزاریں تو پھر یہ باتیں سوچنے والی ہیں اور بار بار سوچنے والی ہیں. تو صحابی نے عرض کی کہ حضور سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں، اس لیے میں نے اس مکان کو گرا دیا. ہم یہ سوچ لیں آج کی رات ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور اپنی زندگی کا انداز حضور کے طریقے کے مطابق گزار لیں. آج بھی حضور کے طریقے کے مطابق اور کل بھی پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی اشعار پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. وہ کہتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو اس لیے آنکھوں میں نور اور چہروں پہ اجالے یہ لے آئیں اور اپنے من میں روشنیاں پیدا کر لیں. پھر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے خیرات رحمت کی مانگیں، آقا کرم نوازیاں فرما دیں گے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار دے، اور آج کی یہ بابرکت خوبصورت پر نور منور تاباں درخشاں محفل نور کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے. میری دعا ہے اللہ ملک برادران کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور یہ چمن مہکتا رہے، اور یہ نسلیں بھی، ان کی نسلیں بھی اس تسلسل کو باقی رکھیں اور حضور کے ذکر کی چراغاں کرتے رہیں. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتے خاک ما غبارے کوچائے یار نشد و آخر دعوانا